موضوع الدرس فی احوال الاشقیاء وسوء معتقداتهم، سورۃ مریم، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان إنهم يصدون يعرضون عن ذلك۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خبر دی ہے کہ جب کفار پر اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں جو بالکل ظاہر ہیں، واضح ہیں، یہ اعراض کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا مُفْتَخِرِينَ عَلَيْهِمْ وَمُحْتَجِّينَ عَلَى صِيَّةٍ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ الْبَاطِلِ، اور مومنوں کو کہتے ہیں فخر کرتے ہوئے اور یہ دلیل دیتے ہوئے کہ ہم جس دین پہ ہیں وہ حق ہے، تم باطل پہ ہو۔ دیکھو ہمیں اللہ نے کتنا مال دولت دی ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بِأَنَّهُمْ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اے احسن منازل وارفع دورا واحسن ندیا، کہ ہمارے پاس دیکھیں کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، کتنے اونچے ہمارے محل ہیں اور کتنی بڑی ہماری مجلسیں ہیں۔ نادی کہتے ہیں مجتمع الرجال، اے نادیہم اعمر و اکثر واردا و تارکا، ہماری مجالس میں کتنے لوگ ہیں، آنے والے بھی، اچانک آنے والے بھی۔ یعنون فکیف نکون ونحن بہذہ المثابۃ علی باطل، اگر ہم باطل پہ ہوتے تو اتنی چیزیں، اتنی نعمتیں کیوں ہمیں ملتی؟ وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُمْ مُخْتَفُونَ مُسْتَتِرُونَ فِي دَارِ الْأَرْقَمِ ابْنِ أَبِي الْأَرْقَمِ وَنَحْوِهَا مِنَ الدُّورِ الْحَقِّ۔ اور کیا دیکھو کہ مومنین کا یہ حال ہے کہ وہ تو دار ارقم میں چھپے ہوئے ہیں، چھپ کے نمازیں پڑھتے ہیں، کھل کے باہر بھی نہیں آ سکتے ہیں، تو ہم ان سے اچھے ہیں نعوذ باللہ۔ كما قال تعالى مخبرا عنهم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، یہ کافر کہتے ہیں مومنوں کو کہ اگر یہ ایمان اور دین اسلام بہتر ہوتا تو ہم تم سے پہلے ہی اسلام لے آتے۔ وقال قوم نوح نؤمن لك واتبعك الأرذلون، جیسے نوح علیہ السلام کی اس کی قوم نے کہا کہ ہم کیسے آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کرنے والے تو سارے کمی کاسبی لوگ ہیں، رذیل لوگ ہیں۔ وقال تعالی وَكَذَلِكَ فَتَّنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اللہ نے اسی طرح ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے کہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ ہیں جن پر اللہ کا احسان ہے ہم میں سے، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ شکر کرنے والوں کو جانتے ہیں اور کفر کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ وَلِهَٰذَا قَالَ تَعَالَىٰ رَادًّا عَلَيْهِمْ شُبْهَتَهُمْ، ان کو جو شبہ تھا کہ ہم حق پہ ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس دولت ہے، اللہ نے رد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اے وَكَمْ مِّنْ أُمَّةٍ وَقَرْنٍ مِّنَ الْمُكَذِّبِينَ قَدْ أَهْلَكْنَاهُمْ بِكُفْرِهِمْ، تم سے پہلے کتنی صدیاں، کتنی مخلوقات، کتنی
ان جماعتیں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے کفر کی وجہ سے، وہ تم سے زیادہ دولت رکھتے تھے۔ ہم احسن واساسا ورئیا کانوا احسن من ہؤلاء اموالا وامتعۃ ومناظر اشکالا، وہ تو تم سے زیادہ بے اعتبار مال کے بھی، بے اعتبار دولت کے بھی، بے اعتبار حسن و جمال کے بھی تم سے اچھے تھے، لیکن اللہ نے کیسے ان کو ہلاک کیا۔ وقال الأعمش نبی ذبیان ابن عباس خیر مقاما واسع ندیا، قال المقام والمنزل، مقام کہتے ہیں گھر یعنی، والندی والمجلس، ندی کہتے ہیں وہ مجلس، اساس کہتے ہیں اسباب گھر کے، والرأی المنظر کہ دیکھنے میں جو اچھے لگتے ہیں۔ وقال لو فی بعد المقام والمسکن والندی والمجلس والنعمت والبہجت والتي كانوا فيها وهو كما قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم وقص شأنهم في القرآن، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو جب ہلاک کیا تو فرمایا وَكَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، کتنی وہ باغ اور چشمے اور نہریں اور کتنے منزلیں اور گھر چھوڑ کے گئے۔ فالمقام والمسکن والنعیم والندی المجلس والمجمع الذي كانوا يجتمعون فيه۔ وقال تعالى فيما قص على رسوله من امر قوم لوط وتأتون في ناديكم المنکر، اللہ نے قوم لوط کے بارے میں فرمایا کہ تم اپنے مجلسوں میں برے برے کام کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، لواطت کرتے ہو۔ والعرب سمى المجلس النادي، وقال قتادة لما رأوا أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عیشہم خشونہ وفیہم کشافہ، جب وہ دیکھتے کہ محمد مدنی کے ماننے والوں کا جو حال ہے، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، بڑے سختی میں ہیں، فَعَرَضَ أَهْلُ الشِّرْكِ مَا تَسْمَعُونَ، شرک والے یہ کہنے لگے کہ دیکھو اب تم خود فیصلہ کرو کہ تم میں سے بہتر کون ہے، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، وقال كذا قال مجاہد والضحاک، ومنهم من قال في الأساس هو المال، ومنهم من قال الثياب، ومنهم من قال المتاع، انہوں نے کہا دیکھو کپڑے دیکھو، لباس دیکھو، منظریں دیکھو، ہمارے گھر دیکھو کتنے اچھے ہیں، كما قال ابن عباس ومجاہد وغیر واحد، وقال حسن بصری یعنی الصور، وقضا قال مالک اساسا ورئیا، اکثر اموالا واحسن صورا، کہ مال تمہارے پاس زیادہ ہے، شکلیں ہماری ان سے اچھی ہیں، لیکن یہ سارے معنی جو ہیں قریب ہیں۔ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان مشرکین کو بتلا دیں کہ میرے اللہ کا طریقہ ایک سنت اللہ ہے کہ جو گمراہی میں پڑے ہیں ان کو اور ڈھیل دیتے ہیں کہ یہ اور زیادہ گمراہ ہوں تاکہ زیادہ عذاب کے مستحق ہوں۔ قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء المشرکین بربہم المدعین انہم علی الحق وانکم علی الباطل، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تم باطل پہ ہو اور وہ حق پہ ہیں، کہ من کان فی الضلالۃ اے منا ومنکم، جو بھی ضلالت میں ہے ہم میں سے ہم یا تم، فَلْيَمْدُدْ الرَّحْمَانُ مَدًّا فَأَمْهَلَهُ الرَّحْمَانُ فِي مَا هُوَ فِيهِ، اللہ اس کو مہلت دیتے ہیں حتیٰ يَلْقَى رَبَّهُ وَيَنْقَضِيَ أَجْرَهُ، جب کہ موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ کے دربار میں پیش ہو، پھر کیا ہوگا؟ اِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ، یا تو دنیا میں عذاب پہنچے گا یا پھر قیامت قائم ہوگی، بغتۃ تأتی، فَسَيَعْلَمُونَ حِينَئِذٍ، پھر ان کو پتہ لگ جائے گا، من هو شر مکانا وأضعف جندا، کہ اب کون ہے جو جس کی کا مقام مجلس بھی کم ہے اور جو برے حال میں ہے، فی مقابلۃ ما احتجوا به من خیریت المقام وحسن الندی۔ قال مجاہد فلیمدد له الرحمن مدا فلیدعه اللہ فی طغیانہ، اللہ اس کو اس کی سرکشی میں رہنے دیتے ہیں۔ ہاکذا قرر ذلك ابو جعفر بن جریر رحمہ اللہ۔ وهذه مباحة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه
مشرکین سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، اللہ ان کو اسی گمراہی میں ڈالے رکھتے ہیں۔ جیسے یہودیوں کے مقابلے پہ بات ہوئی تو قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہہ دیں ان کو کہ یہودیو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو تو پھر اللہ سے تمنا کرو موت کی، تاکہ جاؤ جلدی اللہ کو جا کے ملو اگر تم سچے ہو۔ اَن ادعوا بالموت علی المبتل منا، دعا کرو کہ جو جھوٹا ہو اس کو موت آ جائے۔ ان کنتم تدعون انکم علی الحق، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم سچے ہو تو پھر آؤ دعا کریں، مباہلہ کرتے ہیں۔ فإنہ لا یضرکم الدعاء، اگر تم سچے ہو تو پھر ہماری دعا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ فنقلوا عن ذلک، انہوں نے کہا نہیں ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ وقد تقدم تقدیر ذلک فی سورۃ البقرۃ مبسوط وللہ الحمد، وکما ذکر اللہ تعالی المباہلۃ والنصارى فی سورۃ آل عمران حین صمموا علی الکفر واستمروا علی الطغیان والغلو فی دعواہم ان عیسیٰ ولد اللہ، جیسے کہ نصارہ کے ساتھ جب وہ کفر پہ جم گئے اور اس عقیدے پہ اڑے رہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، حضور فرمایا آؤ پھر مباہلہ کرتے ہیں، آؤ میدان میں نکلتے ہیں۔ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، تم بھی اپنے اولادوں کو لے آؤ ہم بھی لے آتے ہیں، تم بھی گھر والوں کو لے آؤ ہم بھی لے آتے ہیں۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کے بعد ہم مباہلہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جھوٹے پہ لعنت ہو اور جو جھوٹا ہو اس کو ہلاک کر دے۔ جب حضور نے ان کو مباہلہ کا چیلنج دیا تو انہوں نے کہا کہ جی مباہلہ تو ہم نہیں کرتے، آپس میں مشورہ کیا تو ان کا جو بڑا تھا نا عبد البصیر، اس نے کہا اگر مباہلہ کرو گے تو سچا نبی ہے اللہ کا، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، تمہاری نسلیں بھی مٹ جائیں گی، تم سلو کرو بس جزیہ دو کچھ کرو بس یہاں سے بھاگو۔ تو حضور پاک نے بھی فرمایا کہ اگر یہ آتے میرے مقابلے پر مباہلہ میں لَأَذْرَمَتِ الْوَادِي نَارًا، اسی وادی میں آگ نکلتی جو ان کو بھسم کر کے رکھ دیتی ہمیشہ کے لیے۔ وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ وَجْدَهُ وَبَرَاهِينَهُ عَلَىٰ عُبُودِيَّةِ عِیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے قرآن میں دلائل سے ذکر فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، وَأَنَّهُ مَخْلُوقٌ كَآدَمَ، اور وہ بھی مخلوق ہے جیسے آدم علیہ السلام، جیسے آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ قال تعالیٰ بعد ذلك فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، اگر پھر بھی یہ جھگڑیں فقل تعالوا، آ جاؤ پھر ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ فنقلوا ایضا، وہ بھاگ گئے، انہوں نے کہا نہیں مباہلہ ہم نہیں کرتے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، جب ان کو گمراہی میں ڈال دیتی ہیں تو اللہ اپنے ماننے والوں کو ہدایت میں بڑھا دیتی ہیں۔ لما ذکر تعالی امداد من هو فی الضلالة فیما هو فیہ وزیادته علی ما هو علیہ، اخبر بزیادت المہتدین ہدن، جو ہدایت والے ہیں ان کی اور ہدایت بڑھا دیتے ہیں۔ کما قال تعالی وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، جب اللہ کی قرآن کی صورت اترتی ہے تو کہتے ہیں کس کا، کیوں جو مومن ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ والباقیات الصالحات قد تقدم تفصیلها والکلام علیہا وإیراد الاحادیث المتعلقة بها فی سورۃ الکہف خیر عند ربک ثوابا، یعنی جزاء، وخیر مردا، عاقبتا ومردا علی صاحبها، بہتر ثواب بھی ملے گا اور بہتر نتیجہ بھی ملے گا، عاقبت بھی اچھی ہوگی۔ وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر راشد یحییٰ ابی کثیر عن نبی سلمة بن عبد الرحمن قال جلس رسول اللہ ذات یوم فاخذ عودا یابسا فحط ورقه، ایک دن حضور پاک بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ایک لکڑی پکڑی اور اس کے پتے جو تھے وہ جھڑ چکے تھے۔ ثم قال ان قول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر
وسبحان اللہ والحمد للہ. جو بندہ یہ کلمات کہتا ہے اس کے گناہ بھی ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس لکڑی کے پتے جھڑ گئے. تحط الخطایا کما تحط ورق هذه الشجرۃ الريح. جب ہوا چلتی ہے تو پتے جھڑ جاتے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. خذہن یا ابا الدرداء، اب درداء ان کو محفوظ کر دو قبل ان یحال بینک و بینہن، وہ وقت نہ آ جائے کہ پھر موت آ جائے. ہن الباقیات الصالحات، یہی اعمال باقی رہنے والے ہیں. وہن من کنوز الجنت، جنت کے خزانے میں سے ہیں. قال ابو سلمہ وقال ابو الدرداء اذا ذکر هذا الحدیث قال لأحللن اللہ ولأکبرن اللہ. ہم تحلیل کہیں گے لا الہ الا اللہ، تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ولأسبحن اللہ، تسبیح کہیں گے سبحان اللہ. حتی اذا عنی الجاہل حسب انی مجنونا، جب کوئی جاہل مجھے دیکھے گا تو میرے کثرت ذکر سے بھی ہر وقت لا الہ الا اللہ لا الہ، وہ کہے گا ہاں یہ کوئی دیوانہ ہے. وَهَذَا ظَاهِرُ وَأَنَّهُ مُرْسَلٌ وَلَكِنْ قَدْ يَكُونُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَلْمَةَ بِن الدَّرْدَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَهَكَذَا وَقَعَ فِي سُنَنِ ابْنِ ماجه من حديث أبي معاوية عن عمرو بن راشد يحيى عن أبي سلمة بن الدرداء وذكر نحوه والله أعلم.